یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمن یا رحیم. ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، وعن ابی قتادة رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ قال یکفر السنة الماضیہ والباقیہ. رواہ مسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد صحیح مسلم کی روایت حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ عرفہ کے روزے کی بابت آپ بتائیں کہ اس کا کیا ثواب ہے، کیا فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارے کا ذریعہ ہے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج کے روزے کی فضیلت بیان کی کہ 9 ذی الحج کا روزہ پچھلے اور آنے والے سال یعنی 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ. اور یہاں پر ایک وضاحت محدثین یہ بیان کرتے ہیں، یہاں پہ جو 2 سال کے گناہوں کی معافی اس ایک روزے کو بتایا گیا ہے، اس سے مراد صغیرہ گناہ رہے. کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ، اس کے لیے توبہ و استغفار شرط ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرے اور آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا عزم کرے. رہے جو چھوٹے موٹے گناہ انسان سے جانے انجانے میں ہوتے ہیں، ان گناہوں کی معافی ان جیسے روزوں کے ذریعے سے اور دیگر نیکیوں کے ذریعے سے ہو جاتی ہے. اور یہاں پر 9 ذی الحج عرفہ کے روزے کے ثواب کی فضیلت کہ تمام 2 سال کے پچھلے اور آنے والے 2 سال کے صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ یہ روزہ. تو لہذا آج 8 ذی الحج ہے اور کل 9 ذی الحج ہے اور جمعہ کا دن ہے. تو لہذا ہم تمام کے لیے عام دنوں میں جمعہ کے دن روزہ رکھنا منع ہے، لیکن یہ 9 ذی الحج کی جو تاریخ آ رہی ہے اس دن جمعہ آ رہا ہے، تو اس دن روزہ رکھا جا سکتا ہے، روزہ رکھنا چاہیے. البتہ جو نفلی روزے ہیں جمعہ کے دن خاص طور سے روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے، لیکن یہ مسنون روزہ ہے اور اس کی بڑی فضیلت بھی ہے، تو اس لیے بھلے ہی یہ جمعہ کو آئے لیکن روزہ رکھا جائے گا. اور اسی طرح جو ایام 20 یعنی 13 چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، ان روزوں کی بھی بڑی فضیلت ہے. اگر یہ روزے بھی جمعہ کے دن آتا ہے اس میں سے کوئی روزہ تو اس کا روزہ رکھا جائے گا. البتہ نفلی روزے جو خاص طور سے بعض لوگ جمعہ کا دن بڑا افضل ہے یہ سوچ کر نفلی روزہ جمعہ کو رکھتے ہیں، تو جمعہ کے دن نفلی روزہ رکھنا منع ہے. البتہ جو مسنون روزے ہیں وہ روزے رکھے جا سکتے ہیں. اور 9 ذی الحج کا روزہ کل جمعہ کے دن آ رہا ہے، لہذا ہم تمام کو 9 ذی الحج کے روزے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہم 2 سال کی گناہوں کی مغفرت کے مستحق بن سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ثواب کو پانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور روزے کا پورا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ علی نبی کریم.